प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम साल के दौरान में तीसरा आम अतवार मना रहे हैं और आज की इबादत, आज की लतूरिया में जो पहली तिलावत ली गई है वो निम्हिया की किताब में से ली गई है, जिसमें हम देखते हैं कि इज़रा ने खुदा की शरीयत में से पढ़ा और लोगों को समझाया कि आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुक़द्दस है। तुम गम ना करो और मत रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रो रहे थे। तो उसने उनसे कहा कि जाओ, उम्दा चीज़ें खाओ, शरबत पियो और जिनके पास कुछ तैयार नहीं उन्हें ही से भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। आज की इबादत में दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त करंथियों के नाम पहले ख़त में से ली गई है, जिसका मरकज़ कुछ यूँ है कि तुम सब वहाँ मिलकर मसीह का बदन हो, लेकिन हर एक उसका मुख्तलिफ उज़ू है। पाक अंजील का लुब्बे लुबाब जो मुक़द्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब और उसके चौथे बाब में से ली गई है, यूँ है कि आज नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुँचा। प्यारे भाई और बहनों, मुक़द्दस लूका अपने अंजील के पहले बाब की पहली आयात में, जिसमें वो अपनी तमहीद और पेश लफ्ज़ लिखता है, वो अपने पेश लफ्ज़ में ज़ाहिर करता है कि मैं मुअर्रख़ हूँ। मुक़द्दस लूका बयान करता है कि मुझे मुआद हासिल करने के लिए कौन से माखज़ तक जो कि रसाई हासिल है। लूका अपना तरीक़ाकार भी बयान करता है, अपनी तहरीर का मकसद भी बयान करता है और इंसानी नुक्ता नज़र से उसके पास दो किस्म के माखज़ थे। नंबर एक, मसीह की ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ मुआद, और दूसरा ज़बानी बयान जो मसीह की ज़िंदगी और वाक़यात के ऐनी शाहिद थे। मुक़द्दस लूका अपनी तमहीद में ताफ़ुलुस को मुखातब करता है कि सब कुछ शुरू ही से ठीक ठीक दरियाफ़त करके बरतरतीब तेरी खिदमत में तहरीर करूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, ये ताफ़ुलुस कौन है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये आदमी कौन है। लेकिन इस नाम का मतलब ये है कि खुदा का दोस्त, और बाज़ उलमा इसके बारे में तहरीर करते हैं कि इससे मुराद कोई ख़ास आदमी नहीं है, कोई ख़ास शख्स नहीं है, बल्कि हर वो शख्स है जो खुदा से मोहब्बत करता है। यकीनन रूहुल कुद्स ने उसे तहरीर दी कि ना सिर्फ लिखे बल्कि क्या और कैसे लिखे, वो बातें लिखे जिनको सारे मसीही दिल से सच मानते हैं। इन सारी बातों को तरतीबवार बयान किया जाए। बेशक बहुत सारे लोगों ने इस काम का बीड़ा उठाने के लिए अपनी अपनी कमर बांधी, मतलब कि अगर दूसरे लोग अल मसीह की खिदमत कर रहे हैं तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप वो काम करना छोड़ दें। आप भी अपनी सतह पर, अपनी जगह पर इस काम को जारी उसारी रख सकते हैं। नंबर 4, जो बातें उससे लिखना है उनकी सच्चाई इन लोगों की गवाही से साबित होती है जो अहल हैं, जो अपने वक्त के मोतबर गवाह हैं और जिनकी गवाहियाँ आपस में मुत्फिक हैं, जो खुद शुरू से ही शाहिद और खुदा के कलाम के खादम थे। प्यारे भाई और बहनों, इस तहरीरी अंजील जो आज हमारे पास मौजूद है, हूबहू वही है जिसकी मनादी कलीसिया के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में की जाती थी। और फिर हम चौथे बाब में देखते हैं कि मसीह खुदावंद रूह की कुव्वत से भरा हुआ जलील को लौटता है, जहाँ से उसने अपनी खिदमत का दूसरा साल शुरू होता है और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई जब वो उनके इबादत खानों में तालीम देता था। और जब वो तालीम देता था तो हर जगह लोग उसकी तारीफ़ करते थे। वो नासरत को लौटा। नासरत वो मकाम है जहाँ मसीह खुदावंद का बचपन और लड़कपन गुजरा है। वहाँ भी वो अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया। दो और बातें हैं
جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے دستور کے مطابق یعنی باقاعدگی سے وہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ باقاعدگی سے دعا مانگتا تھا، جس کا ذکر لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب میں ہے۔ لکھا ہے، اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ نمبر 2، وہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے موافق انہیں تعلیم دینے لگا، جس کا ذکر ہم مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب میں سنتے ہیں۔ آج بھی جب مسیح خداوند ناصرت میں آتے ہیں تو آج بھی وہ اپنے دستور کے مطابق کیا کرتا ہے؟ دستور کے موافق عبادت خانے میں گیا۔ کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور اسے اشعیاء نبی کا تمار پڑھنے کے لیے دیا گیا، جہاں مسیح موعود کی خدمت کے بارے میں نبوت مرقوم تھی، جس کا ذکر آج ہم نے لوکا کی انجیل میں بھی سنا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے۔ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، المسیح کا مشن کیا ہے؟ المسیح کے مشن سے متعلق آج کی اس تحریر میں انقلابی مضمرات جو کہ ہیں موجود ہیں، جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ وہ ان سنگین مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا جن میں بنی نوع انسان ہمیشہ سے مبتلا اور گرفتار رہے ہیں۔ خداوند نے بڑی آواز سے یہ نعرہ بلند کیا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، یعنی پاک روح کی ساری نعمتیں، پاک روح کی ساری بخششیں، پاک روح کی ساری توفیقات اسے عطا کی گئی ہیں، مگر وہ دوسروں کی طرح نہیں کہ ناپ تول پر دی گئی ہے۔ کسی کو پاک روح کی کوئی نعمت دی گئی ہے، کسی کو کوئی، لیکن مسیح خداوند کو بے حساب، بے حد، انلمیٹڈ اور بے اندازہ ساری کی ساری نعمتیں، بخشیں اور توفیقات جو کہ ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ اس نے کہا اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا، یعنی وہ اس کام کے اہل ہے، اس کے پاس پہلے سے سب کچھ موجود ہے، اس لیے اسے مسا کیا گیا ہے، اسے مقرر کیا گیا ہے، اس کا تقرر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کا اہل بھی ہے، اس لیے اسے بلایا گیا ہے، اہلیت دی گئی ہے، مامور کیا گیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا گیا ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، وہ جو غریب ہیں، وہ جو افلاس میں مبتلا ہیں، وہ جو پرسیکیوٹڈ ہیں، وہ جو حاشیہ بردار ہیں، ان تمام غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ رنج و غم میں جو مبتلا ہیں، تاکہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دے سکوں۔ بنیادی کام مسیح خداوند اپنا بیان کر رہے ہیں۔ اور قیدیوں کو رہائی، وہ لوگ جو غلامی کے بندھن میں، قیدیوں کو رہائی کی نوید دے سکوں، اور یہ بدترین غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اعلان ہے جو مسیح خداوند نے آج عبادت خانے میں کھڑے ہو کر کیا ہے کہ اب تمہیں غلامی کے، گناہ کے جوے سے آزاد کرنے کے لیے جو قید میں مبتلا ہے، ان کو رہائی دینے کے لیے میں آ پہنچا ہوں، اور اندھوں کو بینائی دوں۔ جو لوگ دکھ میں مبتلا ہیں، جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ وہ صرف خوشخبری کے کلام سے صرف ان لوگوں کے لیے روشنی نہیں لایا، بلکہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے، بلکہ ان کے لیے بھی بنائی جو واقعتاً اندھے تھے، ان کو روشنی دینے کے لیے وہ ہمارے درمیان آیا۔ یعنی اس کے پاس ہماری آنکھوں کے لیے سرما موجود ہے، جو صرف اور صرف مانگنے سے مل سکتا ہے۔ اگر ہماری دعا ہو کہ اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، تو جواب میں کیا ہوگا؟ کہ جواب ہوگا
तुम बनाई पाओ। اور جب وہ کہتا ہے کہ تم بنائی پاؤ تو یقیناً ہم بنائی پاتے ہیں، اور ہمارے ضمیر کی آنکھ جو کہ وہ کھل جاتی ہے، ہماری بصیرت جو کہ ہے وہ واہ ہو جاتی ہے، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، جو ظلم اور ستم کے ستائے ہوئے ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جن کو ہم اپنے قریب آنے نہیں دیتے ہیں، ان کو آزادی دینے کے لیے آ گیا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ مختصراً یہ کہ خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں، یہ اس دنیا کی سسکتی کراہتی مخلوقات کے لیے ایک نئے دور کا طلوع ہے۔ اس نے خود کو ان ساری برائیوں اور آفتوں کے حل کے طور پر پیش کیا جو ہماری جان کھائے جاتی ہیں۔ یہ بات ہر لحاظ سے سچ ہے کہ خواہ آپ جسمانی مفہوم میں لیں یا روحانی مفہوم میں لیں، مسیحی ان تمام باتوں کا جواب ہے، جو خود کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یسوع نے ان الفاظ پر پڑھنا ختم کیا کہ خداوند کی سال مقبول کو مشتہر کروں۔ موجودہ دور کے فضل کا دور ہے، یہی مقبولیت کے وقت نجات کا دن ہے۔ جب اس کی دنیا میں آمد ثانی ہوگی تو خداوند کے روز انتقام کی منادی کرے گا۔ غور کریں، مقبولیت کا وقت کو سال کہا گیا ہے اور انتقام کے وقت کو ایک روز۔ خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں، یہ اشارہ ہے چھٹکارے کے سال کا، یہ اشارہ ہے جبلی کے سال کی طرف جو سال مقبول ہوتا ہے۔ مقبولیت کا وقت نجات کا دن ہے۔ پھر استادوں کے دستور کے مطابق تمار بند کر کے خادم کو واپس کر کے بیٹھ گیا، اور پھر خداوند نے خطاب شروع کیا، آج نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ تو سامعین نے ان باتوں پر دھیان لگایا اور تعریف کی۔ سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس سے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کرتے تھے کہ یہ تو اختیار، سچائی اور حق سے باتیں کرنے والا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔